بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہر وقت مسلمان کو، انسان کو کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اگر مومن بندہ، مسلمان بندہ کوشش کر کے بچ جائے تو بچ جاتا ہے۔ شیطان کی اولاد بھی ہے، شیطان اکیلا اتنے کام نہیں کرتا، اس کی اولاد بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی 9 اولادیں ہیں۔ یعنی وہ 9 اولادیں کیا ہیں کہ ہر الگ الگ گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے ہیں۔ وہ 9 کون کون سی ہے کہ وہ 9 یہ ہیں: زلیتون، وسین، لقوس، اعوان، حفاف، مرہ، مصوت، داسم، لہان۔ شیطان کی یہ 9 اولادیں ہیں۔ جو پہلی اولاد ہے زلیتون، یہ بازاروں میں رہتے ہیں، بازاروں میں انہوں نے اڈے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں۔ یہ بازاروں کے اندر لوگوں کو خرید و فروخت میں گمراہ کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ بیچنے والے کو بھی جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے ہیں، جھوٹ بولنے پر قائل کرتے ہیں، اور جو چیز خرید رہا ہے اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں بھی یہ باتیں ڈالتے ہیں، کبھی جھوٹ بول، کبھی مکر کر، کبھی کچھ کر، تاکہ گناہ ہو جائے۔ جب خرید و فروخت میں گناہ کی بات آ جائے گی، کوئی اللہ کی نافرمانی آ جائے گی، تو اس خرید و فروخت سے برکت اٹھ جائے گی۔ اور دوسری اولاد وسین ہے۔ وسین وہ شیطان ہیں، وہ شیطان کی اولادیں ہیں جو مسلمانوں اور انسانوں پر مصیبتیں ڈالتے ہیں۔ تیسری اعوان ہے، یعنی جو بادشاہوں اور حکمرانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو طرح طرح کے شیطانی خیالات دیتے ہیں کہ لوگوں پر ظلم کرو، لوگوں کو لوٹو، عوام کو برباد کرو اور اپنا پیٹ بھرو، اپنا خزانہ بھرو، اپنا بینک بیلنس زیادہ کرو۔ شیطان کی چوتھی اولاد حفاف ہے، جو انسانوں کو شراب پلاتے ہیں، یعنی شراب پلانے پر قائل کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر شراب پلاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ انہی کے کہنے پہ پیتے ہیں۔ مسلمان کیا انسان جو مسلمان نہ بھی ہو، اگر اس کے پاس عقل ہے تو وہ شراب کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اسلام اور قرآن کے نزدیک تو شراب اچھی نہیں، لیکن کافروں کے نزدیک بھی اچھی نہیں۔ لیکن یہ جو حفاف شیطان ہے، یہ کافروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کر کے شراب پلاتے ہیں۔ اور 5ویں شیطان کی اولاد مرہ ہے۔ یہ لوگوں کو ڈول، ناچ گانے، ان شیطانی کاموں میں لگاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ ڈول ڈمکے، ناچ گانا کرتے ہیں وہ انہی کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ ان کو گمراہ کرنے والے یہ شیطان مرہ ہوتے ہیں۔ آگے لقوس۔ لقوس وہ شیطان ہے جو مجوسیوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مجوسی کہتے ہیں کہ جو آگ کی پوجا کرے، ان کو جو گناہ میں ڈالے گا، گناہ کی طرف لائے گا، آگ کی پوجا کرواتے ہیں، ان کو لقوس کہتے ہیں۔ آگے ہے مصوت۔ یہ وہ شیطان ہے جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، یعنی ان خبروں میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، صرف اور صرف لوگوں کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے، وقت ضائع کرنے کے لیے، تاکہ لوگ نیک کام میں نہ لگ جائیں۔ اسی وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں کہ خود کو نیک کاموں میں مشغول کر لو، ورنہ تم برائی میں، جھوٹی باتوں میں مشغول ہو جاؤ گے۔ اور اگلی قسم داسم ہے۔ یہ وہ شیطان ہے کہ جو گھروں کے شیطان ہیں، یعنی جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور اگر تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھتا، یہ انسان کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں اور انسان کے ساتھ داخل ہو کر گھر کے اندر فتنے فساد ڈالتے ہیں، لڑائی جھگڑا یہی کرواتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے گھروں میں داخل ہوں تو ہمیں بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے اور اعوذ باللہ بھی پڑھنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گھر میں داخل ہوں تو ہم بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھ لیں، تاکہ شیطان ہمارے ساتھ داخل نہ ہو۔ ہمارے گھروں میں آج بے شمار لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہوتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم داخل ہوتے وقت نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، نہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اور گھر میں داخل ہو کر کوئی ذکر اذکار کرتے نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھیں اور اعوذ باللہ پڑھیں۔ آخری شیطان کی اولاد
لہان ہے، شیطان کی آخری اولاد کا نام لہان ہے۔ یہ وہ شیطان ہوتے ہیں جو عبادتوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، کہ بندہ وضو کرتا ہو تو یہ وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے، اور جب نماز پڑھے اس وقت یہ وسوسہ ڈالتے ہیں، اور جب انسان روزہ رکھے پھر بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، قرآن پڑھے پھر بھی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ یہ عبادتوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ عبادت کے اندر خیال نہ رہے، انسان کا ذہن بھٹک جائے، کسی اور طرف خشوع اور خضوع نہ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان اور شیطان کی تمام اولاد سے اپنی پناہ میں رکھے۔